الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ دوستان ذی وقار، یوں تو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا انسان اور جن کو ہم نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، لیکن یاد رکھیں عبادت کا کوئی ایک گوشہ نہیں ہوتا، عبادت کا کوئی ایک پہلو نہیں ہوتا۔ اسلام ہمہ جہت اور ایک عالمگیر دین ہے۔ اسلام قیامت تک چلنے والا ایک مذہب ہے، مذہب برحق ہے، دین حق ہے۔ تو اسلام نے عبادت کے ساتھ رزق کے حصول کو ہی عبادت قرار دیا ہے، عبادت ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو رزق کے ساتھ عبادت کے ساتھ آپ رزق کے حصول میں بھی جو لگے ہیں یہ بھی ضروری ہے، اس لیے کہ کوئی عبادت، دنیا کی کوئی عبادت رزق کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام نے جب یوم وصال رکھے، صوم وصال رکھے تو وہ نڈھال ہو گئے تھے، کمزور ضعیف ہو گئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا وجہ ہے، آج کل کمزور نظر آ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم روزے رکھ رہے ہیں آپ کے جیسے آپ رکھتے ہیں۔ فرمایا نہ روزے رکھو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کی طبیعت میں، انسان کے جسم میں ایک چیز رکھی ہے، خوراک، کھانا ضروری ہوتا ہے۔ خوراک کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے ہم سحری اور افطاری کر کے بھی روزہ مشکل لگتا ہے، اور جو سحری افطاری کرے ہی نہ، رزق کے کانسیپٹ کو ہی نہ سمجھے اور خوراک کو کوئی اہمیت نہ دے اور کوئی حاجت نہ سمجھے، یہ بھی غافل ہے، یہ بھی باطل ہے، یہ بھی بے خبر ہے، بے وقوف ہے یہ۔ لہٰذا ہر عبادت، آپ حج دیکھ لیں، کھانے خوراک کے بغیر حج بھی نہیں ادا کر سکتے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لہٰذا ہر چیز ضروری ہے، لیکن رزق بھی ضروری ہے، رزق کھانا اور کمانا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے رزق کے حصول کو، رزق کے وصول کو اور رزق کی خوراک کو، کھانے کو اللہ نے بہت پسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آتے ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے مسجد نبوی کے سامنے، وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، دور سے نوجوان تھا، وہ دوڑا دوڑا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام نے اس کو گھور کے دیکھا اور حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضور یہ کیسا دنیا دار ہے، صبح صبح دنیا کی خاطر لگ پڑا ہے اور دوڑے جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے نہ کہو، ایسے نہ کہو، اس لیے اگر وہ گیا ہے اس لیے رزق حاصل کرنے جا رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو خوددار بنائے، اس کے ماں باپ اور اس کے بال بچے کسی سے بھیک نہ مانگے، ہاتھ نہ پھیلائیں، ہتھیلی آگے نہ کریں۔ اگر ان کو خوددار کرنے کے لیے اور پڑوسیوں کی خاطر وہ گیا ہے، اگر رزق کے حصول میں اس لیے نکلا ہے تو فرمایا وہ جہاد پہ نکلا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اس لیے اللہ کے رزق کو تلاش کرتا ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتا ہے کہ مجھے کسی سے بھیک نہ مانگنی پڑے، فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا اس کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ تاباں اور زیادہ رونق اور پرمنور ہوگا۔ اور اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو
اپنے لیے اور اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی کے لیے کماتا ہے، رزق حاصل کرتا ہے، فرمایا اللہ کو وہ پسند ہے، اللہ کو اس سے پیار ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کمانے والے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے۔ اس طرح ملفوظات میں خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس پاک لگی ہے تو حضور کے ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا کیا پیشہ ہے؟ تو اس نے کہا میرا پیشہ یہ ہے کہ میں درزی ہوں، کپڑے سیتا ہوں۔ فرمایا بہت اچھا شعبہ ہے تیرا، اچھا پیشہ ہے، اگر تو ایمانداری سے، دیانتداری سے اگر اس پیشے کو نبھاتا رہے، قیامت کے دن رب ذوالجلال حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ تجھے اٹھائیں گے۔ اسی طرح ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضور میرے پیشے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تیرا پیشہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں مستری ہوں، معمار ہوں، میں بلڈنگ بناتا ہوں، دیواریں بناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا بھی شعبہ اچھا ہے، بزرگ شعبہ ہے، اگر تو ایمانداری سے اس شعبے کو نبھاتا رہے گا اور اس شعبے پہ اچھے طریقے سے کام کرتا رہے گا، فرمایا قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تجھے اٹھائے گا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری تھے شعبے میں، کاروبار میں، اس لیے تو انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کر دیا، تو یہ تعمیراتی کام مستری کے ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، حضور میرے شعبے کے بارے میں آپ نے فرمایا تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا میں کرتا ہوں ٹیچنگ کرتا ہوں، پروفیشن ٹیچر ہوں میں، یعنی میں بچوں کو پڑھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا شعبہ ہے، اگر تو ایمانداری سے، نیک نیتی سے، دیانتداری سے اگر اس شعبے پر کام کرے گا، قیامت والے دن حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ اللہ تجھے اٹھائے گا۔ اس طرح ایک اور صحابی کھڑے ہو گئے، حضور میرے شعبے کے بارے میں آپ نے فرمایا تیرا شعبہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا شعبہ سوداگر ہے، میں کاروبار کرتا ہوں، درآمدات برآمدات کرتا ہوں، تجارت کرتا ہوں۔ فرمایا تو اچھے طریقے سے ایمانداری سے اس کام کو نبھے، اس کام کو لے کر چل۔ فرمایا قیامت والے دن رب ذوالجلال تجھے میرے ساتھ اٹھائے گا۔ تو پیارے، کوئی بھی شعبہ ہے حلال رزق کے حصول کا، حلال رزق کی تلاش کا، جو بھی شعبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ پسندیدہ ہے۔ شعبہ برا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا، شعبہ کبھی برا نہیں ہوتا، شعبے پہ کام کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کیسا ہے۔ ایک آدمی کرپٹ ہے، ایک آدمی بد دیانت ہے، ایک آدمی بد کردار ہے، اگر وہ اس شعبے سے ہٹ کر کسی دوسرے شعبے میں چلا جائے تو پھر ٹھیک ہے، نہیں، شعبے کی وجہ سے نہ کوئی اچھا ہے نہ برا ہے، بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بندہ کیسا ہے، بندہ کس طرح کا ہے، کیسا مزاج رکھتا ہے اور اس کا کردار کیسا ہے۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ آپ بیٹھ جاؤ، سارے شعبے والے تم اب سوال کرنے لگے ہو، میں سب کی بات کا ایک ہی جواب دیتا ہوں، الکاسب و حبیب اللہ، ہر شعبے والا جو محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا منظور نظر ہے، وہ جو ایمانداری سے اپنے حصول رزق کے لیے حلال شعبہ، اچھا شعبہ چیز کرتا ہے اور اچھے شعبے پر ہمیشہ گامزن رہتا ہے اور اس شعبے پر کام کرتا ہے، فرمایا اچھا ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر سے روایت ہے، عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من غرس غرسا او زرع زرعا فاکل منہ انسان او دابۃ او طیر او سبع۔ فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کوئی بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے، کھیت میں پانی لگاتا ہے، کھیت میں دانہ ڈالتا ہے، بیج ڈالتا ہے، فرمایا اس سے کوئی جانور کھائے، انسان کھائے، پرندہ فیضیاب ہو اور کوئی درندہ اس سے سیراب ہو، فرمایا اس کے لیے صدقہ ہے، اس کے لیے یہ صدقہ بن جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شعبے کی تعریف کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محتکر پر میری لعنت ہے۔ حضور محتکر کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو مال سارا خرید کے ایک جگہ جمع کر دے، سٹور کر دے اور سٹور کر کے کوشش کرے کہ منڈی کو بلاک کرے، کوشش کرے کہ اس کا ریٹ بڑھائے، کوشش کرے کہ یہ ظلم کا ہاتھ دراز کرے
اور لوگوں کا روزی رزق بند کر دے، لوگ بے بس ہو کر، مجبور ہو کر، لاچار ہو کر اس سے مہنگے داموں خریدیں، فرمایا ایسے محتکر پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کو ایسے محتکر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پیارے دوستو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رزق کے حصول اور رزق کے ذرائع اور رزق کے قوانین آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مرتب کیے ہیں۔ آج ہمیں رزق تلاش کرنا تو آتا ہے، لیکن رزق کے لیے جو قوانین نبوی ہیں، جو شریعت مصطفیٰ ہے، ہم اس سے بہرہ ور نہیں ہوتے، ہم اس سے بے خبر ہیں، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ شریعت نے ہمارے کیا قوانین بنائے ہیں رزق کے۔ ہم بغیر ڈاکٹری کورس کے ڈاکٹری نہیں کرتے، لیکن بغیر کاروباری کورس کے کاروبار کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھتے ہیں، آخرت بھی برباد کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں نے دو چیزوں کو فروخت کرنا مکروہ لکھا ہے، ایک کفن اور دوسرا اناج۔ آج کفن بیچنے والے بھی اس وقت کو بھول چکے ہیں جب یہ کفن ان پہ آ جائے گا، جب یہ کپڑا ان کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کفن کے سامان میں آپ دیکھیں ایسی خوشبوئیں ڈال دیتے ہیں، عرق گلاب ڈال دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل کر دیتے ہیں کہ جو بندہ آیا ہے، فوتگی پر آیا ہے، موت پر آیا ہے، تو اپنے وارث کے لیے، میت کے لیے اس نے سامان کفن لینا ہے، تو جو بھی چیزیں ہوں گی اس نے تو لینا ہے، پیسے کی تو وہ پرواہ نہیں کرے گا، اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ کفن والے اس طرح کے۔ خدارا اپنی موت کو یاد رکھیں، خدارا اپنے کفن کو یاد رکھیں، یہ کفن آپ پر بھی ایک دن آ جائے گا۔ لہٰذا یہ کفن بیچنے والے جو فضول چیزیں رکھتے ہیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا عرق گلاب کی کیا ضرورت ہے؟ جب پھول کی پتیاں ہی آ جائیں تو وہ خوشبو بھی بن گئی، رونق بھی بن گئی، کلر بھی بن گیا، ہر چیز بن گئی، عرق گلاب کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح کی اور مسلل اور لوٹے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انہوں نے مکس کر لی ہیں۔ یہ خدا را اس سامان کو شارٹ کریں، اور اگر آپ پیسے بھی لینا چاہیں تو سامان کو شارٹ کر لیں، تاکہ ہر امیر غریب کے بس میں ہو اور اس کے ہاتھ میں ہو کہ وہ خرید سکے اور وہ اپنے ورثاء کی تجہیز و تدفین صحیح طریقے سے کر سکے۔ اور اسی طرح اناج بیچنے کو بھی کچھ علماء مکروہ لکھتے ہیں کہ یہ روزی رزق ہے۔ جو لوگ سٹور کر دیتے ہیں، کوئی چینی سٹور کر رہا ہے، کوئی آٹا سٹور کر رہا ہے، کوئی کس طرح کے ظلم ہیں۔ ایک نہیں، ایک بڑے کو تو ہم روتے ہیں، ہم نیچے طبقے میں چلے جائیں، جس شعبے میں چلے جائیں، جس آدمی کے پاس چلے جائیں، ہر آدمی اپنی جگہ پہ بدمعاش ہے، اپنی جگہ پہ وہ فرعون بن کے بیٹھا ہے، جو جس کے بس میں چلتا ہے، جس کے ہاتھ میں جو قدرت ہے، طاقت ہے، وہ استعمال کرتے جا رہا ہے۔ یہ جو سٹور کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کی نیک بیوی تھی، ایک بلی کا رزق بلی کو باندھ کر اس کا رزق ختم کیا تو اللہ نے اسے نیک کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ جو اتنی سٹوریج کر رہے ہیں، لوگوں کے کھانے پینے کی اشیاء کو، خورد و نوش کو تنگ کر دیتے ہیں اور مہنگے داموں بیچتے ہیں، اور مہنگائی کی وجہ سے یہ سارا دھندا رچاتے ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے تم کس چیز کے نیک ہو، اور کون سے تم حج کرو گے، کون سی تم نمازیں پڑھو گے، کون سے تم روزے رکھو گے جو مسلمانوں کی اذیت کا باعث ہو۔ مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، خدا کی